السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نظر پوائنٹ کے ساتھ دارالفلاح ادارے میں. آج یہاں پر ہم لوگ ایک شام صافی حضرات سارے آئے ہوئے ہیں ہم لوگ یہاں پر، اور اس ادارے میں جو ہے ان کے ساتھ ایک شام منا رہے ہیں. یہ کافی پرانا ادارہ ہے، پر یہاں ہم لوگ کسی کو نہیں پتہ اس ادارے کے بارے میں. تو آج ہم آپ کو اپنے نظر پوائنٹ کے توسط سے آپ لوگوں کو اس کو متعارف کراتے ہیں. اور ہمارے ساتھ ہیں آج منظر بھائی اس ادارے کے آنر ہیں، اور ان سے ہم پوچھتے ہیں اس ادارے کو آپ کتنے سال سے رن کر رہے ہیں؟ اس ادارے کو میں گزشتہ 23 سالوں سے چلا رہا ہوں. 91 میں ہم نے اس ادارے کو قائم کیا تھا، اور اس کو چلتے ہوئے تقریباً 30 سال گزر چکے ہیں. 30 سالوں میں ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اس ادارے کے بارے میں کسی کو نہیں پتہ. یہ اپنی مدد آپ کے تحت یہاں پر کر رہے ہیں، جو بھی کچھ کر رہے ہیں بچوں کے لیے. ان کو کیا کیا ہرڈلس آ رہی ہیں، کیا کیا پرابلمس ہیں ان کو، تو ہم انہی سے جانتے ہیں کہ یہ بچوں کا میڈیکل اور کھانے پینے وغیرہ کا سامان کس طریقے سے کرتے ہیں. تو بتائیے گا آپ. جی، اصل میں یہ ادارہ جو ہے یہ ایک ریہیبلیٹیشن سینٹر اور ایک ریٹائرمنٹ ہوم کی حیثیت سے کام کرتا ہے، جس میں ان بچوں کی پرابلم جو آج سے 30 سال پہلے ہم دیکھا کرتے تھے کہ ان لوگوں کے لیے ان کے والدین جو متاثرہ خاندان ہیں جن کے یہاں یہ بچے پیدا ہوتے ہیں، ان کو اپنے گھر میں ان بچوں کو رکھنے میں جو دشواریاں پیدا ہوتی ہیں کہ وہ ان کو رکھنا اور ان کو سنبھالنا، ان کی پھر ٹریننگ یا ان کے حوالے سے ان کی معلومات کہ مینٹل ریٹارڈڈ بچے کو کس قسم کی ٹریننگ دینی چاہیے کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکے یا اپنے کام کر سکے. تو اس ادارے کا جو اصل مقصد تھا وہ یہی تھا کہ ہم ان متاثرہ خاندانوں کو وہ تحفظ اور وہ ریہیبلیٹیشن کی سہولیات اس ادارے کے توسط سے دے سکیں. رہائش کی اور کھانے کی، پینے کی اور ٹریننگ کی جتنی بھی سہولیات ہیں وہ اس ادارے کے توسط سے ہم ان خاندانوں کو دے سکیں. تو آج ہم ان خاندانوں کو 30 سالوں سے اس ادارے کے توسط سے وہ سہولیات دے رہے ہیں کہ ان بچوں کو ہم یہاں پہ ایک گھر کا ماحول دیتے ہیں کہ وہ اس گھر میں کس طرح سے اپنے پرابلمس کو، اپنی جتنی بھی ان کی بگڑی ہوئی عادتیں ہیں ان بگڑی ہوئی عادتوں کو وہ کیسے سنواریں گے. اور ان کی جو سیلف اسکلز ہیں یا ہوم لیونگ اسکلز ہیں وہ کس طرح سے ڈیولپ ہوتی ہیں. تو وہ اس طرح سے ہم ان کے لیے ایک ٹرینڈ اسٹاف رکھتے ہیں کہ جو ان کو وہ چیزوں کو سکھا سکے اور ان لوگوں کو رکھ سکے. لیکن اس میں ہمیں بہت ساری پرابلمس فیس کرنا پڑ رہی ہیں، جس میں سب سے بڑی پرابلم جو ہے وہ ہمارے ادارے کی اپنی جگہ کا نہ ہونا. یہ ادارہ 30 سالوں سے رینٹ کے اوپر کام کر رہا ہے. 30 سالوں سے یہ ادارہ آج سے 30 سال پہلے 2500 روپے رینٹ دیا کرتا تھا، اور آج یہ ادارہ 1 لاکھ روپے رینٹ دیتا ہے. اچھا، یہ آپ اپنے پاس سے خود کرتے ہیں یا آپ کو کوئی ادارہ آپ کو سپورٹ کرتا ہے اس کے لیے؟ نہیں، اس کو ہمارے ادارے کو سپورٹ جو لوگ کر رہے ہیں وہ بہت ہی جو پرانے ہمارے ڈونرز ہیں، ممبرز ہیں، ہمارے جو ادارے کے مخیر حضرات جو ہمارے ادارے سے منسلک رہے ہیں. جب ہم نے اس ادارے کو قائم کیا تو ایک حلقے میں ہم نے اس بات کو اپنی لے کر بتایا اور کہا کہ بھئی ہم اس ادارے کو اس طرح سے بنا کر چلانا چاہتے ہیں جس میں ہمیں آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت پڑے گی. تو اس میں کچھ لوگ جو پرانے ہیں وہ اس ادارے کو ابھی بھی وہ سپورٹ کرتے ہیں، لیکن کیونکہ 30 سال 20 سال 10 سال پہلے کی سپورٹ اور آج کی سپورٹ میں زمین آسمان کا فرق ہے، تو لہٰذا وہ سپورٹ اب ہمارے پاس ایک منیمم حیثیت رکھتی ہے. لیکن جو میکسیمم جو ان کے آپ اخراجات ہو گئے ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے ہمیں بہت ساری دشواریاں ہیں، بہت ساری مشکلات ہیں، جس میں سب سے بڑا ہمارے ادارے کا رینٹ دینا، جو ہم اس کو ادارے کو رینٹ دیتے ہیں، اور جو ڈیلی ایکسپنسز ہیں وہ ہمارے اس ادارے کے لیے ہمارے لیے ایک دشوار گزار مرحلہ ہے کہ ہم اس کے لیے روزانہ کی بنیاد پر جو ان کے کھانے پینے کے اخراجات ہیں، جو ان کے نہانے دھونے کے اخراجات ہیں، کپڑے پہننے کے اخراجات ہیں، وہ ہمیں کنٹرول کرنا. اچھا، ان کا میڈیکل کے لیے آپ کیا کرتے ہیں، کیا کرنا پڑتا ہے آپ کو؟ میڈیکل کے لیے ہمارے پاس سہولت کوئی پرماننٹ بیسس پہ نہیں ہے. ہم ان کی میڈیکل سہولیات کے لیے جب کبھی کوئی کسی بچے کو بنزلہ، بخار، کھانسی یا کوئی انجری یا کوئی انجرڈ ہو جاتا ہے بچہ، تو ہم اس کے لیے پھر فوری طور پر کسی پرائیویٹ کلینک یا ہاسپٹل سے رابطہ کر کے اس بچے کا ٹریٹمنٹ وہاں کرواتے ہیں، وہ بھی اپنے بیسس کے اوپر. یہاں پر کل کتنے بچے ہیں آپ کے پاس؟ ہمارے یہاں پہ جو ایک اسٹرینتھ ہے ہماری جو پروجیکٹ جو ہمارے پاس یہ اس وقت ادارہ ہے جو بچوں کی جو اخراجات کے حوالے سے ماہانہ
جو اخراجات ہیں وہ انکم جو ہمارے پاس ڈونیشن یا ہم جو ہاتھ پیر اور اپنے استعمال کر کے اور لوگوں سے جو اپیل کر کے جو ڈونیشن لیتے ہیں وہ تقریباً 1.5 سے 2 لاکھ روپے ہے. لیکن کیونکہ اس ادارے کے اخراجات جو ہیں وہ 3 لاکھ روپے کے ماہانہ ہیں, تو اس طرح سے ہم وہ اخراجات وہ ڈونیشن کے ذریعے پورے کرتے ہیں کہ ہم وہ اس طرح سے پوری مہینے ہم بھاگ دوڑ کرتے ہیں کہ وہ ڈونیشن جو 3 لاکھ روپے کا جو ایک سرکل ہے جو اس ادارے کو چلا رہا ہے اس کو پورا کیا جائے اور وہ اس ادارے کی ضروریات جو ہیں وہ پوری ہو سکیں. یہاں پر اسٹاف ہے, آپ نے بہت صفائی کا خیال رکھا ہوا ہے, یہاں پر بہت اچھا بنایا ہے اتنے کم پیسوں میں. تو اسٹاف وغیرہ سب آپ خود اپنے پاس سے ہی؟ جی ہاں, اسی میں وہ اخراجات جو ہیں وہ اسٹاف کی تنخواہیں ہیں اور اس تمام معاملات کو دیکھنا وہ میں اور میری وائف جو ہے ہم لوگ خود ہی دیکھتے ہیں کہ بھئی یہاں پہ جو بھی صفائی ستھرائی سے لے کے اور بچوں کے نہانے دھونے کے اخراجات سے لے کے کھانے پینے کے جو بھی اخراجات ہیں وہ سب ہمیں خود دیکھنے پڑتے ہیں. اور یہاں کی صفائی ستھرائی کا ہم بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں کہ اگر صفائی ستھرائی نہیں رکھیں گے تو بچے بیمار ہوں گے جس سے مزید اخراجات بڑھ سکتے ہیں. اچھا, تو آپ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے آپ یہ سب کچھ خود کرتے ہیں؟ جی ہاں. صحیح. وہ پڑھاتے بھی ہیں یہاں پر, بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے؟ جی ہاں, ان بچوں کی تعلیم کے لیے ایک لیول ہوتا ہے, مینٹل لیول, جو سلو لرنرز یا بارڈر لائن لیول کہلاتا ہے ہمارے یہاں. ان بچوں کی ایجوکیشن کے حساب سے کہ ان کو اگر وہ پڑھایا لکھایا جاتا ہے تو وہ اپنے نام اور جگہوں کے نام اور بسوں کے نمبرز اور کانسیپٹ ان کے جو ہوتے ہیں کہ جو پرچیزنگ کے جو کانسیپٹ ہوتے ہیں وہ ہم ڈیولپ کرتے ہیں کہ وہ بچے کم از کم پیسوں کا لین دین اور اپنے لیے آسانی پیدا کر سکیں نام لکھنے میں یا کسی کو بتانے میں. تو اس قسم کی پڑھائی جو ہے ان کی یہاں پر جاری رہتی ہے. اچھا منظر بھائی, آپ جو ہے ان بچوں کے والدین سے کوئی فیس وغیرہ لیتے ہیں یا ایسے ہی آپ بچوں کو یہاں پر؟ نہیں, ہمارے پاس جب لوگ آتے ہیں ان بچوں کو ایڈمٹ کرانے تو ہم انہیں بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک بچے کے اوسطاً منتھلی جو اخراجات ہیں وہ کتنے ہیں. تو وہ اگر وہ اس کو افورڈ کر پاتے ہیں تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ جی آپ اگر چاہتے ہیں کہ اپنے بچے کے لیے نہیں اور کچھ پیسے دے سکتے ہیں, اس کو کنٹریبیوشن جو آپ پیرنٹس کا ایک کنٹریبیوشن ہوتا ہے وہ آپ کر سکتے ہیں تو آپ وہ کیجئے. لیکن کوئی فکس چارجز یا کوئی فکس فیس کے نام پر ہمارے یہاں کسی قسم کی کوئی رقم نہیں لی جاتی. اچھا, آپ کوئی اپیل کرنا چاہتے ہیں کراچی کے مخیر حضرات سے جو آپ کے لیے کچھ کر سکیں تو آپ تو آپ کے ادارے کے لیے کچھ کر سکیں تو آپ بتائیے, آپ کی چیز جی تو آپ وہ بھی بتائیے طریقہ کہ آپ سے کس طرح کانٹیکٹ کریں. ہمارے پروگرام کے توسط سے جو ہے سب کے پاس آپ کی آواز جائے گی, انشاءاللہ آپ کی بہت زیادہ سپورٹ کی جائے گی. آپ کا ادارہ چھپا ہوا ہے اور جو کسی کو ہمارے سامعین کو نہیں پتہ ہے وہ لوگ بھی جو ہے اس سے آپ کی اپیل سے اور اس نظر پوائنٹ کے توسط سے جو ہے آپ کو جو ہے پہنچے گی آپ کی اپیل کی آواز. تو انشاءاللہ آپ بتائیے. آپ کو میں تمام دیکھنے والے جو بھی نظر پوائنٹ کی اس مدد کی طرف سے ہمیں دیکھ رہے ہیں, ان کی سپورٹ کی وجہ سے ہمیں سن رہے ہیں, تو میں ان سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اگر ہمارے ادارے کی سپورٹ کر سکتے ہیں کہ اس کے جو ماہانہ اخراجات ہیں 3 لاکھ روپے یا اس کا جو رینٹ ہے, سب سے مین چیز جو اس کا رینٹ ہے 80,000 روپے اور بجلی کا بل 20,000 روپے, تو 1 لاکھ روپے جو اس کے ہمارے پاس اس طرح سے رینٹ کی صورت میں جاتے ہیں. تو اس صورت میں اگر کوئی ہماری مدد کرنا چاہتا ہے ماہانہ بنیادوں پر تو وہ ایک مستقل بنیاد کے اوپر جو مدد ہوتی ہے اس سے ادارے ترقی کرتے ہیں, اس سے اداروں کو سپورٹ ملتی ہے. تو اگر وہ اس طرح کی کوئی مدد ہمارے ادارے کی کرنا چاہیں تو وہ ہم سے ڈائریکٹ رابطہ کریں. آپ کے حوالے سے وہ رابطہ کر سکتے ہیں کہ وہ نظر پوائنٹ کے حوالے سے ان سے رابطہ کر کے آپ سے ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں, یا ہمارے کانٹیکٹ نمبر اگر آپ جب اس ویڈیو کو چلائیں گے تو اس کے اوپر ہمارے کانٹیکٹ نمبر, ہمارا بینک اکاؤنٹ نمبر اور ہمارے ادارے کا نام وہ اس پر چلا سکتے ہیں اور ہم سے ڈائریکٹ لوگ کانٹیکٹ کر کے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. آپ اپنا کانٹیکٹ نمبر بتائیے. میرا کانٹیکٹ نمبر ہے 0300-231-4283. تو ناظرین دیکھا آپ نے, یہ تھے منظر بھائی اس ادارے میں. یہ ادارہ بہت اچھا ادارہ ہے اور اپنی مدر آپ کے تحت بہت اچھی طریقے سے چلا رہے ہیں. یہ خود بھی کرتے ہیں, یہاں پر ان کی فیملی بھی اس ادارے کو سپورٹ کرتی ہے اور ان کو بہت نیڈ ہے پیسوں کی.
اور آپ لوگ اپنا ڈونیشن کرنے کے لیے آپ نے ان کا نمبر آپ لوگوں کے پاس آ گیا ہے، تو نظر پوائنٹ کے توسط سے آپ لوگ جتنی ہو سکے اس ادارے کی ہیلپ کیجیے. شکریہ.